السلام علیکم خواتین و حضرات، ادب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عدنان خالد۔ آج کا ایپیسوڈ ایک بہت اہم ایپیسوڈ ہے کیونکہ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ان کا تعلق اقبال اور فیض کی درسگاہ سے ہے۔ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے رئیس الجامعہ وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی۔ ڈاکٹر صاحب سوشل پالیسی اینالسٹ ہیں اور پاپولیشن ایجنگ کے اوپر دنیا کے مانے ہوئے ریسرچر ہیں، اور آپ کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ ڈاکٹر صاحب کی پی ایچ ڈی آکسفورڈ سے ہے اور وہ جن اداروں سے انٹرنیشنلی منسلک رہے ہیں اس میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ، سیول نیشنل یونیورسٹی کوریا اور لندن اسکول آف اکنامکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی مشفق انسان ہیں اور میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کو کچھ بہتر طریقے سے جانیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ہو رہا ہے اور آپ نے ایک بڑی جنرس انٹروڈکشن کی ہے، اس کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ سر جنرلی جب آپ کے انٹرویوز دیکھتے ہیں تو وہ بہت اسٹرکٹلی ریسرچ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ہم آج یہ چاہیں گے کہ کچھ آپ کو جانیں، آپ کے لائف کے جو جرنیز ہیں ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس پروگرام کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ فالوور شپ میں آئیں آف پیپل آف نوٹ۔ تو سب سے پہلے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی تمغہ امتیاز سے پہلے ایک چائلڈہڈ ہے، ایک لڑکپن ہے، ایک یونیورسٹی لائف ہے، اس میں کون سی ایسی شخصیات ہیں اور کون سے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے آپ کو ریسرچ کی طرف گامزن کیا اور پھر اس میں اتنا زیادہ، بیکاز وی سی دیٹ یو ویری پیشنیٹ ٹورڈز ریسرچ، تو یہ اتنا سب اس کے لیے انسپریشن اوور دی ایئرز آپ کو کیسے ملتی رہی؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کے کردار بنانے میں، اس کے کامیاب ہونے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے خصوصاً جو میرے اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ میں ایک لاوالی سا شخص ہوتا تھا، کھیل کود میں بہت دل لگتا تھا، اس وقت جو ہے وہ میرے ٹیلنٹ کو پہچانتے تھے، اور اکثر ٹیچرز یہ کہتے پھرتے تھے کہ بھئی یہ بچہ وہ ہے کہ اگر یہ تھوڑا پڑھائی میں توجہ دینا شروع کر دے تو یہ بہت ترقی کرے، اور وہ بچہ جو ہے وہ کبھی پڑھائی میں توجہ دیتا ہی نہیں تھا، بس امتحانوں کے آخری دنوں میں تیاری اچھے طریقے سے کر کے امتحان پاس کر لیتا تھا۔ تو اسی طرح کالج لیول پہ بھی، جہاں پہ پہلی ہمیں فریڈم ملی کہ بھئی اب ہم اپنا پڑھنے کا انتظام خود ہی کر سکتے ہیں، اس وقت بھی بہت سا وقت کرکٹ کھیلتے ہوئے گزر گیا۔ لیکن جو صحیح معنوں میں جو مجھے ایک طرح کا برسٹ آف انسپریشن ہوا وہ جب میرا گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ ہوا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جو ٹیگ لے کر آ رہا تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، وہ یہ تھا کہ میں ملتان سے تعلق رکھتا تھا، میں ایک وہاں کی اچھے کالج میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوا تھا، لیکن جو جب گورنمنٹ کالج میں آتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے ٹیلنٹ، ہر قسم کی پرسنالٹیز جو ہے نا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک طرف تو اس میں انسپریشن بھی بہت ہوتی ہے، دوسری طرف چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے اساتذہ کا یہ بھی بڑا کمال تھا کہ وہ بچوں کو پہچانتے تھے، تھوڑے سے انٹریکشن سے ان کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کی بڑی پہچان تھی۔ تو مجھے صحیح معنوں میں جب اندازہ ہونا شروع ہوا کہ میں کچھ کام اچھا کر سکتا ہوں، اچھا پڑھ سکتا ہوں، اور ابھی تک تو کھیلتے کودتے بس امتحان پاس کرتے رہے، اگر کوئی اچھی توجہ سے کام کروں تو میں اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی مکمل کر سکتا ہوں، وہ گورنمنٹ کالج میں ہی وہ انسپریشن ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس ادارے سے بہت محبت ہے۔ میں جب وائس چانسلر نہیں بھی بنا تھا، اس سے پہلے بھی میں اس ادارے کی، میں اکثر اکیلا آ کر سیڑھیوں پہ بیٹھا رہتا تھا کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے اس ادارے سے، کہ اس ادارے نے مجھے آج جس مقام پر میں ہوں
اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جب گورنمنٹ کالج سے بیچلرز یعنی میں نے اپنا BA پروگرام کمپلیٹ کیا، اور اس وقت بھی میری جو سبجیکٹ کمبینیشن تھی وہ بہت یونیک تھی۔ عام طور پہ بچے وہ سبجیکٹ کمبینیشن نہیں کرتے تھے، یعنی اس میں نے میتھمیٹکس پڑھی، اس میں نے اکنامکس پڑھی، اس میں نے اسٹیٹسٹکس پڑھی۔ اب یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ آپ اس کے بعد MA کے لیے کسی بھی جگہ بھی جا سکتے ہیں، آپ بزنس بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اکنامکس بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ میتھمیٹکس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں پھر یہاں سے نکل کر میں قائد اعظم یونیورسٹی، کیونکہ اس وقت یونیورسٹی لیول پر پاکستان میں سب سے اچھی یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی ہوتی تھی، تو میں وہاں کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ اکنامکس ڈپارٹمنٹ جو اس یونیورسٹی کا اس وقت کم از کم بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، وہاں سے پھر میں نے MSc اکنامکس کی۔ اور وہ 2 سال بھی اس 2 سال میں بھی جو اساتذہ مجھے ملے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر وہی، اب کم از کم مجھے یہ ٹیگ تو نہیں تھا کہ میں ایک چھوٹے سے شہر سے ایک چھوٹے ادارے سے آ رہا ہوں، اب تو میں گورنمنٹ کالج سے آ رہا ہوں اور میں لاہور سے آ رہا ہوں، تو مجھ میں ایک کانفیڈنس بھی تھا اور وہ تھوڑا سا لبرل بھی تھا قائد اعظم یونیورسٹی اس زمانے میں کم از کم۔ تو وہ ایک اور سپرٹ، ایک اور یعنی گروتھ ہوئی وہاں پر اپنے پڑھائی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، اور میں نے وہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی میں A گریڈ لیا اوور آل، جو کہ بہت سالوں کے بعد کسی اسٹوڈنٹ کا ہے۔ وہاں سے میں نے کچھ عرصے جاب کی پاکستان میں، جس میں میں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے احاطے ہی میں ہوتا تھا، اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے بالکل سامنے ہوتا تھا، وہاں پر جاب کی۔ اور جو پہلا ریسرچ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، جسے پائڈ بھی کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہونا ہوا۔ اس سے پہلے ہم ریسرچ تو کرتے تھے، لیکن ٹو بی آنیسٹ وہ ریسرچ کی کوالٹی یہی ہوتی تھی کہ ہم سمجھ کم ہوتی تھی، بس کہیں ادھر سے پکڑا کہیں ادھر سے پکڑا، اس کو ہم جو ہے وہ ریسرچ کر لیتے تھے۔ لیکن پائڈ میں جا کر پہلی دفعہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ریسرچ کس طرح کی جاتی ہے۔ اور پھر جب میں ملک سے باہر گیا، حالانکہ میں نے یہاں پر MSc بڑے اچھے طریقے سے کی تھی، پھر اس کے بعد میں نے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ایک اور MA کیا ہالینڈ سے، دی ہیگ سے، اور اس میں بھی میرے بڑے اچھے گریڈ آئے۔ خصوصاً میرا جو تھیسس تھا اس میں میرے ان ایکسس آف 90 مارکس آئے، تو وہ پھر ایک اور انڈیکیشن بنی کہ یہاں پر میرا ایپٹیچیوڈ ہے ریسرچ کی طرف جانے کا، اور اگر مجھے اچھے اساتذہ اچھے سپروائزر مل جائیں تو پھر میں اچھی ریسرچ کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح میں وہاں سے MA کرنے کے بعد، جو کہ میرا دوسرا MA تھا، میں آکسفورڈ یونیورسٹی جا پہنچا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی بڑا ہی آنریبلی ایک بڑی اچھی یونیورسٹی کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی بیسکلی مختلف کالجز کا مل کے ایک یونیورسٹی بنتی ہے، تو اور ایک بڑے اچھے سپروائزر نے میری ذمہ داری لی کہ وہ مجھے سپروائز کریں گے، اور اس طریقے سے وہاں پر ہماری ریسرچ جاری رہی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں اور مزید تفصیلات بتا دوں گا، لیکن آپ مزید اگر کوئی دوسرا وہ جو لیک ہے وہاں پہ بوٹ ہوتی ہے، ادھر سائیکلز ہیں، پروفیسرز ساکس اوپر چڑھا کے سائیکل کرتے ہیں۔ میں I went in 2018 اور وہ ایک بہت ہی عجیب کیفیت ہے۔ میرا خیال ہے it's a dream come true for any faculty to be there and serve there، تو وہ بہت زبردست۔ سر جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اسپورٹس میں انٹرسٹ تھا، ہم یہاں پہ GCU میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک انٹرسٹ ہے میوزک سوسائٹی کے ساتھ بھی، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر بھی، تو وین یو ور ینگ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، میوزک میں، اسپورٹس میں آپ کی انوالومنٹ تھی یونیورسٹی لیول پہ؟ دیکھیے یونیورسٹی جس وقت میں یہاں پر تھا تو اس وقت کرکٹ ٹیم بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے سلیم ملک ہمارا پلیئر اس زمانے میں ہوتا تھا، اور منظور الہی جو ہوتا تھے، اور بہت سے کرکٹر جن کے ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہے، وسیم حیدر ہوتے تھے۔ تو وہ لیول تو میرا اچیو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں گورنمنٹ کالج کی کرکٹ ٹیم میں کھیلوں،
لیکن یہ سب لوگ میرے دوست ہوتے تھے. نیو ہاسٹل میں قیام ہوتا تھا ان کا بھی اور میرا بھی, تو میں اکثر ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتا تھا. یہ کھیلتے تھے, میں کبھی گیندے جمع کرتا رہتا تھا ان کی, یا کبھی آخر میں مجھے تھوڑی بہت باری بھی مل جاتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ شوق اسی طرح جاری رہا. اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی جہاں تک ڈفرینٹ سوسائٹیز کا تھا, اس میں ممبرز بن جانا کے حد تک تو تھے, ان کا سننا, لیکن خود شامل ہونا وہ نہیں, کیونکہ میرے سبجیکٹ کی نیچر ایسی تھی کہ میں زیادہ پڑھاکو بچہ تھا, اور جو ہے نا وہ اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ دوسری چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دی جائے. تو لیکن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کالج میں آ کر پہلی دفعہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی کتنی اہمیت ہے. وہ خالی پڑھ کر ہی کامیاب نہیں ہونا, بلکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو بھی بچہ کرتا ہے, اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہمارے درمیان جو بچے ڈبیٹنگ سوسائٹی میں ہوتے تھے, ڈرمیٹک سوسائٹی میں ہوتے تھے, یا اسی طریقے سے اور طریقے کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے تھے, ان کو جب وہ پریکٹیکل لائف میں پہنچے تو وہ ان کو پاس ایک سکل تھی جو کہ وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور میری بڑی خواہش ہے کہ ہم اب فیوچر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ فروغ دیں, اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ بھی دیں, اسٹوڈنٹس کو اور طریقے سے انسینٹیوائزیشن کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے فیوچر کی بات کی, اور میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ فیض کا اور اقبال کا انسٹیٹیوشن ہے. اوور دا ایئرز میں سب سے ایون جو لٹری سرکٹس کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اوور دا ایئرز وی آر سینگ کہ وہ ادب کی طرف جو رجحان ہے وہ تھوڑا سا ڈکلائن اس میں ہے, اور ہمارے پاس آگے آنے والے دنوں میں یہ فیض اور نون میم راشد اور اقبال, ان کو کریٹ کرنے کی رسپانسبلٹی وہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کالج کے اوپر آتی ہے. تو ادب کے حوالے سے, لٹریچر کے حوالے سے, کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سوچتے ہیں کہ اپروچ کیا جا سکتا ہے, ان کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے یونیورسٹی کے فیبرک کے اندر, تاکہ وہ اگر تدریس نہیں بھی تو کم از کم اپنی شخصی جو ایک آپ کی آپ ایگزیوٹ کرتے ہیں ایک اپنی پرسنالٹی کو, اس سے وہ امپریس کر سکیں یوتھ کو؟ بہت اچھا سوال ہے, اور میری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ ہم دوبارہ اس طرح کی, اقبال تو شاید صدیوں میں ایک ہی پیدا ہوتا ہے, اسی طرح فیض احمد فیض کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کتنی اچھی بات ہو کہ ان صدیوں میں ایک انسان پیدا جو کہ گورنمنٹ کالج میں آ کے پڑھا ہو اور یہاں پڑھایا ہو, اس سے متاثر ہو کر ہم ان جیسے کچھ اور لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں پر ہمیں کوئی ٹیلنٹ نظر آئے ہم اسے آئیڈینٹیفائی کریں, اسے پروموٹ کریں, اسے انکریج کریں. تو ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت سی اس طرح کے طریقے بن جاتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کی لیڈرشپ, اسٹوڈنٹس کے ٹیلنٹ کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات اور کہنا ضروری ہے اس وقت, کیونکہ پچھلے دنوں میں اس کام میں کافی مصروف رہا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ترقی ادب کے لیے ایک سوسائٹی بنائیں, بلکہ میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ اس سوسائٹی کے ایڈوائزر بنیں, اور ہم ایک اور جو دوسری سوسائٹیز جو ترقی ادب کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو ایک امبریلا پرووائڈ کیا جائے کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہو کر, وہ سوسائٹیاں ویسے ہی قائم رہیں لیکن وہ ایک بڑی سوسائٹی ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرے, ان کے پروگرامز کو اسٹریم لائن کرے. اور اس سلسلے میں جو یہ ہم نئی ترقی ادب سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایکسٹرنل باڈی سے ایفیلیٹ کرائیں. جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے بزم ترقی ادب کے جو اس وقت سربراہ ہیں منصور آفاق صاحب, ان سے بات کی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ساتھ یہ ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کریں کہ جس میں اسٹوڈنٹ سوسائٹی جو ہے ایک ایکسٹرنل باڈی کے ساتھ مل کر
نیشنل لیول پر ایک ایکٹیویٹی کرے. اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے 2 سوسائٹیز جو میں نے آ کر بنائی ہیں جب سے میں وائس چانسلر بنا ہوں, ایک کشمیر سوسائٹی اور ایک اینٹی نارکوٹک سوسائٹی. کشمیر سوسائٹی میں بھی ہم نے اس طرح پارٹنرشپ کی ہے مشال حسین ملک سے, جو کہ حریت لیڈر ہیں, حریت لیڈر کی وائف ہیں, اور اسی طریقے سے اینٹی نارکوٹک سوسائٹی میں بھی ہم نے پارٹنرشپ کی ہے, جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اور جو فیڈرل منسٹری ہے اینٹی نارکوٹکس کی, ان کے ساتھ مل کر. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی جو ہے اس کا سٹیٹس جو ہے اچانک ایک نیشنل لیول کاز میں شمولیت ہو جاتی ہے آپ کی. تو ہماری کوشش یہی ہوئی کہ کشمیر میں بھی شامل ہو گیا. اب ہماری کشمیر سوسائٹی جو ہے نیشنل لیول کاز میں, انٹرنیشنل کاز میں شامل ہے. اینٹی نارکوٹک سوسائٹی بھی اسی طریقے سے بہت سے ایم پی ایز جو ہیں ہمارے ممبر آف پروونشل اسمبلیز اس کے ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں, اور اسی طرح ہماری سینیٹر ڈاکٹر زرکا سہروردی جو ہیں وہ بھی ایڈوائزر ہیں. ڈاکٹر شکیل جہانگیر ملک جو ہیں, جو کہ یونیورسٹی آف سسیکس کے ایمریٹس پروفیسر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں ایڈوائزر ہیں. تو اسی طریقے سے میں ایک ترقی ادب سوسائٹی بنانا چاہ رہا ہوں کہ جسے ہم جو ترقی بزم ادب ہے منصور افاق صاحب جس کے سربراہ ہیں, ان کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کی جائے. تو بہت سی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ بہت سا کام کرنا باقی ہے. بہت ہی نیک خیال ہے, بڑا زبردست ایک آئیڈیا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی بھی حاصل ہو. ادب کی چونکہ بات ہو رہی ہے, ادب کا ایک مفہوم رسپیکٹ بھی ہے. میرا اگلا سوال اس حوالے سے ہے کہ جو ہیومن بیہیویئرز ہیں, ٹالرنس, پیشنس, رسپیکٹ, اور میں سب سینئر سے یہ پوچھتا ہوں, اوور دا ایئرز آپ نے پاکستان میں اس سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کو کس طریقے سے بدلتے دیکھا ہے؟ اگر اس میں ڈیٹیریوریشن ہے تو اس حوالے سے ہم یہ لاسٹ گراؤنڈ واپس حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ کہ کیا ہماری سوسائٹی میں تنزلی آئی ہے, خاص طور پہ مورل ایٹیٹیوڈ جو ہیں ہمارے اس میں. اور اگر دیکھا جائے تو جہاں بہت سی ترقی ہوئی ہے وہاں بہت سی پریشانی, انٹالرنس, امپیشنس, ڈس رسپیکٹ, اس کا بھی جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری خصوصاً یوتھ پاپولیشن کو بہت سی سسٹم میں انجسٹسز نظر آتی ہیں, اور وہ انجسٹسز جو ہیں وہ انٹالرنس, امپیشنس کی طرف لیڈ کرتی ہیں. تو یہ ایک سائیکو سوشل ٹاکسٹی ہے ہمارے معاشرے میں, اور ہماری کوشش ہونی چاہیے خصوصاً گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فورم سے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی گائیڈنس اس طرح کریں کہ تعلیم کے دوران ہی وہ اس قسم کی مورل لٹریسی کی طرف بھی آ جائے. مورل لٹریسی سے مراد یہ ہے کہ ان میں یہ بہتری آئے کہ ان کے ایٹیٹیوڈ دوسرے لوگوں کی طرف کیا ہے, ان میں ٹالرنس کیا ہے, اور وہ کس طریقے سے ایک اچھے انسان بھی بن جاتے ہیں. نہ صرف اچھے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنے بلکہ اچھے انسان بھی بنے. اس سلسلے میں ہم نے بہت سے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں, اور یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ اوور نائٹ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہم نے جیسے کہ دوبارہ سے میں نے اپنے واپس وائس چانسلر بننے کے بعد میں نے درس قرآن شروع کیا ہے. ہم نے ٹیوٹوریل سسٹم جو ہے دوبارہ سے اس کا اجرا کیا ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی یونیورسٹی کھلتی ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بہتری لا سکتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو ٹیوٹوریل سسٹم ہے اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی بہتری لا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ہم احسن طریقے سے بہتری لائیں کہ جس میں جو ہماری یونیورسٹی کا ایک پروڈکٹ جسے ہم رابین کے طور پہ پہچانتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ رابین کسی محفل میں جا کے بیٹھے تو اس کے مینرزم سے, اس کے کریکٹر سے, اس کی سچائی سے
لوگ اس کو پہچانیں اور اس کو کہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس نے تعلیم کسی ایسے ادارے سے لی ہے کہ جہاں پر لوگ موریلٹی کو سمجھتے ہیں اور اچھائی اور برائی میں تفریق کرتے ہیں. اچھا، اسی کی کنٹینیوشن میں اگر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھوں کہ جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بلیسنگ ہے یا ایک نیوسنس ہے؟ کیونکہ بہت سی انٹالرنس، بیکاز یو ہیو اے پلیٹ فارم ویئر یو کین سے اینی تھنگ ٹو اینی ون، اور آپ کی کوئی ماڈریشن بھی نہیں ہے اس میں، تو بہت سی انٹالرنس اس سے بھی جنم لیتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی، کوئی بھی میڈیسن ہو اگر آپ اس کو اس کی ڈوز سے زیادہ لے لیں تو وہ پوائزن بن جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا کا کیس بھی یہی ہے کہ اس میں بھی اگر اس کی ڈوز جو ہے وہ بڑھ جائے یا اس کا استعمال جو ہے وہ اس کا رخ تبدیل ہو جائے تو پھر یہ پوائزن بن جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کے بڑے پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں. ہم جب سے میں وائس چانسلر بنا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا، میں سوشل میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہوں. ٹویٹر کا استعمال کرتا ہوں، فیس بک کا استعمال کرتا ہوں کہ اس طریقے سے میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن رہتا ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ میں اپنے کولیگس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کے چینلز کھلے رہیں، واٹس ایپ میسیجز کے تھرو، اور اسی طریقے سے بعض اوقات جو ٹریڈیشن لونگ مائنڈز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ وائس چانسلر کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو. میرا جواب ان کو یہی ہے کہ کوئی بھی مینز آف کمیونیکیشن، اس سے اگر ادارے کی بہتری ہو رہی ہے تو وہ مینز آف کمیونیکیشن ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اس یونیورسٹی کا فیس ہوں. میں نے اس یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے ایکسٹرنل ورلڈ سے. تو اس میں مجھے اس بات میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں سوشل میڈیا کی مدد سے یا کسی اور طریقے سے گورنمنٹ کالج کی بہتری کے لیے جو ہے کوشش میں مصروف رہتا ہے. اسٹیریوٹائپس تو آپ کو پتہ ہے سر ہر جگہ ہی ہیں. ہم کئی دفعہ ڈسکس کرتے ہیں اگر کوئی شاعر ایفلوئنٹ ہو جائے، وہ صاحب جائیداد ہو، تو لوگ اس کو شاعر نہیں مانتے کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر کے لیے غریب ہونا لازمی. اچھا، ایک سوال جو کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے وہ اس لیے کیونکہ I was in Canada at that time اور خبر آئی اور بڑا پراؤڈ فیل ہوا. ہم لوگوں نے گورنمنٹ کالج کے پلیٹ فارم سے آپ کی سربراہی میں کووڈ-19 کی فائٹ میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور اس سلسلے میں جو سائیکولوجیکل جو ایک ایسپیکٹ تھا of COVID and how people reacted to it، اس کے سلسلے میں بہت آگے بہت پیش گورنمنٹ کالج رہا. میں چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے پیپل who are outside the boundaries of GCU آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو مدد کی اس زمین. دیکھیے، یہ اس وقت جب کووڈ-19 کا زور ہوا شروع میں تو بہت سی پریشانی یہ تھی کہ ٹیلی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ٹیلی ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں بہت سے میڈیکل ہاسپٹلز، خصوصاً کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے، انہوں نے وہ سروسز پرووائڈ کی. لیکن فرام سوشل سائنس اینگل، فرام کلینکل سائیکالوجی اینگل بہت کم میجرز تھے. اور ہمیں احساس ہوا بار بار کہ وہ لوگ جو بیمار نہیں بھی ہیں وہ بھی اس بیماری کی پریشانی میں یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکنامک ڈیفیکلٹیز کی پریشانی میں جو ہیں وہ بہت سی بیماری ان کے ساتھ اکٹھی ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے ایک مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن جنریٹ کی کہ جس میں ہمارے جو کلینکل سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بیٹھ کر تھرو ٹیلیفون ٹیلی کاؤنسلنگ کا آغاز کیا. اور بہت سے پیشنٹس نے
بہت سے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، خصوصاً وہ لوگ جو پہلے سے کسی مینٹل ڈس آرڈر یا مینٹل ہیلتھ ڈیفیکلٹی کا شکار تھے. ان کے لیے یہ ایک مزید پریشانی تھی کہ یہ بیماری کی وجہ سے انہیں بہت سے معاملات میں مشکلات آ رہی تھی. تو اس طرح ہم نے کوشش کر کے اور کتنے ہی سینکڑوں لوگوں نے اس ٹیلی فون لائنز پہ، ہم نے 5 ٹیلی فون لائنز جنریٹ کی اور ہمارے کلینکل سائیکالوجی کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے اور بہت سے لوگوں نے فون کر کے مشورے لیتے تھے. ہم ان کو ریفر بھی کرتے تھے سائیکیاٹرسٹ کی طرف یا پھر میڈیکل ڈاکٹرز کی طرف. تو یہ ایک بڑا قدم تھا اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے چانسلر گورنر چودھری محمد سرور صاحب نے اس معاملے میں ہماری بہت حوصلہ افزائی کی اور بہت سے ہمیں سہولیات بھی فراہم کی. Along with the hospital, the beds that we provided in one of our buildings, یہ جو قدم ہے، یہ دونوں ایسے اقدام تھے جو کہ sitting back in Canada, I felt really proud to be a part of GCU. سر ہم دیکھتے ہیں آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ڈفرینٹ چینلز پہ ڈفرینٹ ٹرانسمیشنز میں بھی آپ نظر آتے رہتے ہیں. تو is there somewhere an aspiring artist or a motivational speaker down there somewhere جو کہ آپ کو یہ compel کرتا ہے to come in front of the television and communicate with people? بہت سے لوگ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اس وقت نام یاد آ رہا ہے قاسم علی شاہ صاحب کا کہ وہ ایک ینگ ایج میں بھی ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر جاوید ہیں جو بہاولپور یونیورسٹی میں ہیں، میڈیکل یونیورسٹی میں، وہ ایک رفیق صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب میں پاکستان سے باہر ہوتا تھا تو ان کی بہت سی تقریریں سن کر میں بہت زیادہ خواہش کر رہا تھا کہ مجھے بھی موقع ملے کہ میں جو اس وقت پاکستان میں ایک بہتری ہو رہی ہے، ایک تبدیلی آ رہی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں. تو میری کوشش ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ مجھ سے یہ کسی نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں جو اس وقت ایک بہتری آتی نظر آ رہی ہے، کیا آپ اس بہتری آنے کے بعد پاکستان جانا پسند کریں گے یا اس بہتری کے پروسیس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ تو میرا نیچرل سا رسپانس تھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں اس بہتری کے پروسیس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا. تو یہ جو آج میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے کہ میں پاکستان میں جو ایک بہت بڑی بہتری آ رہی ہے اور اس سے اچھی آنے والی ہے، میں اس پروسیس کا ایک حصہ بنا ہوں، چھوٹا سا، اور اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوں. تو سر آخر میں there's always an interest جب آپ ایسے کسی میگنیچیوڈ کے شخص سے بات کرتے ہیں to know the man behind the legend. It's very easy دیکھ کے یہ سمجھنا کہ اتنے اقدامات ہو رہے ہیں، جی سی یو آگے جا رہا ہے، ہم اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں. کیا اس میں پرسنل لائف کا سیکریفائس ہوتا ہے؟ بیوی، بچے، فیملی، how do they cope up with this? Because ہم آپ کی روٹین دیکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، تو فیملی اس کو کس طریقے سے کوپ اپ کرتی ہے؟ وہاں پہ تھوڑا نہیں ہو جاتا؟ بہت سی ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے. بیگم صاحبہ کو تو سمجھ آ گئی ہے، انہیں تو اب بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، لیکن بچوں کو اکثر پریشانی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیڈی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اب بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. پھر ان کو بھی بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک بڑے مشن میں اس وقت شامل ہوں اور اس کے لیے کچھ سیکریفائسز انہوں نے بھی دینی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری وائف میرے لیے بڑی سپورٹیو ہیں کہ میں پاکستان آؤں. پاکستان کی جو مشکلات شروع میں ہوتی ہیں سیٹل ہونے کی، ان مشکلات میں وہ میرے ساتھ گزر رہی ہیں. گورنمنٹ کالج میں وائس چانسلر کی کوئی ریزیڈنس نہیں تھی، تو ہمیں شروع میں ابھی تک بھی ہمیں گیسٹ ہاؤس میں رہنا پڑتا ہے، 2 کمروں میں گزارا کرنا پڑتا ہے. تو وہ سب ایک اس سیکریفائز، اس مشن کا حصہ ہے
جس میں وہ بھی شامل ہیں، جس میں جس طریقے سے میں اس میں ہوں. تو انشاءاللہ کل کو یہی مشکلات جو ہوتی ہے نا، ہر شخص کی زندگی میں بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ زیادہ یاد رہتی ہیں کہ ہم نے ان مشکلات کے باوجود جو ہے اپنے کام کو جاری رکھا، اپنے عزم کو متزلزل نہیں ہونے دیا. تو مجھے یہ بات بالکل یقین ہے کہ جب مشکلات کوئی آتی ہیں تو وہ ہمیں بیسکلی مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، اور وہ ہمیں الٹیمیٹلی فیوچر میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان پلگ نذرانہ. بیسیکلی اس سیگمنٹ میں جب پوئٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کا کلام بغیر میوزک کے سناتے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ گورنمنٹ کالج کے حوالے سے ہم کلام اقبال تیار کر کے آپ کی اور گورنمنٹ کالج کی نظر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی آڈینس کو، پاکستانی عوام کو ان جنرل، بیکاز آپ پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، ایک ریپرزینٹیٹیو یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو اور اپنے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے پیغام کے بعد ہم نذرانہ پیش کریں گے اور پھر اسی کے ساتھ اختتام ہو جائے. چلیں دیکھیے جی، سب سے بڑا میسج تو میں اپنی یوتھ کو دینا چاہوں گا، خصوصاً وہ یوتھ جو کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. آپ سب لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو بہت سی سہولیات موجود ہیں. کچھ سہولیات نہیں بھی موجود تو اس کی پریشانی کا شکار نہ ہوں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں. ایک عزم بنائیں، ایک منصوبہ بنائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کیا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی پوری کی پوری توجہ جو ہے اس کام کی طرف مرکوز کر دیں کہ اگر آپ نے خدمت خلق کرنی ہے تو وہ خدمت خلق کس طرح ہوگی. اگر آپ نے ٹاپ لیول سائنٹسٹ بننا ہے تو وہ سائنٹسٹ بننے کے لیے آپ کو کیا کیا محنت کرنی پڑے گی. بغیر منصوبے کے، بغیر کسی عزم کے جو ہے لائف جو ہے وہ بہت ایمٹی ہو جاتی ہے، بہت فرسٹریشن اکٹھی ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بڑی بڑی پریشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا آپ سب سے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوں، لیکن اس کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود محنت کریں، ایک عزم بنائیں، ایک منصوبہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری طرح منسلک ہوں. جو ہماری فیکلٹی ہے اس میں ان کو ابھی تک احساس ہو چکا ہے یہاں پر کہ میں ایک بڑے مشن پر، ایک بڑے ریفارم ایجنڈا پر کام کر رہا ہوں، جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کا معیار پاکستان میں بہتر کرنا ہے. تعلیم کا معیار جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں میسر ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہت سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، بہت سا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت ہے. تو میرا سب سے اپنے فیکلٹی سے، اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹاف سے گزارش ہے کہ وہ اس مشن کی اہمیت کو اسی طرح سمجھیں جس طرح میں سمجھتا ہوں، اور میرے ساتھ مل کر اس مشن کو کامیاب بنائیں، تاکہ ہم سب لوگ جو ہے پیچھے مڑ کر جب دیکھیں تو ہم اس کامیابی پر بہت سا فخر کر سکیں کہ ہم نے دیکھیں کہاں پر جب ہمیں یہ سچویشن ہم نے فیس کی تھی تو ہم نے اسے کس طریقے سے ڈیل کی، اور آج ہم نے اپنے ادارے میں کتنی بڑی ترقی اپنی کوششوں سے ہم لے آئے ہیں. تو یہی میرا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے آنے سے بھی مجھے بڑی تسکین ہے کہ ایک ٹیلنٹڈ جوان بچہ جو کہ باہر ملکوں میں کتنی سہولیات موجود ہیں، کتنی اپرچونٹیز موجود ہیں، وہ بھی پاکستان واپس آتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی خدمت کرنے کے لیے، اور ڈپارٹمنٹ میں اگر کچھ بہتری لانی ہے، اس کی سوچ بچار میں پریشان ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے نوجوان حضرات بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں اور اس کے لیے ترقی کے لیے کوشش ہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور سب ناظرین کو اللہ حافظ. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.
حقیقت حسن، علامہ محمد اقبال۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔